درس میں مختلف آیتوں کی تفسیر اور تشریح کرتے ہوئے میں کچھ ایسی بنیادی اور مفید باتیں اکثر و بیشتر بیان کرتا رہتا ہوں، جن کے سمجھ آ جانے سے ان آیتوں کی تفسیر اور مفہوم کا سمجھنا بڑا آسان اور سہل ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ میں سے اکثر لوگ ان بنیادی باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور ذہن میں نہیں رکھتے۔ وہ جو بنیادی اور اہم باتیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ ہر صورت میں اپنے دعوے اور اپنی بات کو منوانے کے لیے ڈراوا، جسے ہم عربی میں تخویف، خوف دلانا کہتے ہیں، یہ اللہ بیان کرتے ہیں۔ کبھی اس ڈراوے کا تعلق تو آخرت سے ہوتا ہے، کہ میرے اس دعوے کو اور میری اس بات کو مان لو، ورنہ مرنے کے بعد میرے پاس آنا ہے، ہم نے جہنم اور دوزخ منکرین کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اس میں اس دوزخ کی ہولناکی، عذاب کی شدت، آگ کی سختی، یہ چیزیں اللہ بیان فرماتے ہیں۔ ایک جگہ پہ ڈراتے ہوئے کہا
کہ ہم تمہیں جہنم میں ڈالیں گے تو تمہارے مکان کی جو چار دیواری ہوگی وہ بھی آگ کی ہوگی، تارکون لوگ اس کے تمہیں کپڑے پہنائیں گے، اس کو آگ بہت جلد پکڑتی ہے، اور کبھی کبھی اللہ ڈراوا سناتے ہیں تو اس کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے۔ ہم نے قوم لوط کو پکڑا، ان کی بستی کو الٹ کے رکھ دیا۔ ہم نے قوم شعیب کو ایک چنگھاڑ سے تباہ کر دیا۔ ہم نے قوم عاد پہ آندھی چلائی تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اس طرح اونھے منہ پڑے تھے جیسے کسی نے چھت کے شہتیر توڑ دیے۔ ہم نے فرعونیوں کو دریا میں غرق کیا، قلم طاعون کو پکڑا، قارون کو زمین میں خزانوں سمیت دھسا دیا۔ اگر تم نہیں مانو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی حشر کریں گے۔ اسے کہتے ہیں تخویف دنیاوی۔ چنانچہ اللہ نے اس سورت کی آیت نمبر 11، 12، 13، 14 اور 15 میں ڈراوا سنایا جس کا تعلق دنیا سے ہے، جس کو کہیں گے تخویف دنیاوی، اور فرمایا کتنی بستیاں ہم نے کھپا دی، برباد کر دی، اور ان کے بعد ہم ان کی جگہ پہ دوسری قوموں کو پیدا کرتے رہے۔ کھپانے کی حالت یہ تھی فلما احسوا باسنا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا، بادل چڑھ کے آیا، اندھیری چلنے لگی، زلزلہ آنے لگا، اور چھٹی حص نے بتایا پیغمبر جو کہتا تھا وہ واقعہ ہونے لگا ہے، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا، اذا ہم منہا یرکضون، تو لگے وہاں سے بھاگنے کہ نکل جائیں اس بستی سے، یہ تو تباہ ہونے والی ہے۔ ہم نے پیچھے سے آواز لگائی لا ترکضوا، بھاگو نہیں، وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، تمہاری یہ کوٹھیاں اور مکان اور بیویاں اور بچے اور چوپائے جن میں مست ہو کے تم انکار کیا کرتے تھے، ان کو چھوڑ کے جا رہے ہو، پلٹو ان کی طرف، ارجعوا، لوٹو،
ان آسائشوں کی طرف جو ہم نے تمہیں دی تھی، وَمَسَاكِنِكُمْ، لوٹو اپنی کوٹھیوں کی طرف، بڑی بڑی حویلیوں کی طرف جن پہ تم مغرور ہوا کرتے تھے، لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، واپس پہنچو، ابھی تو میں نے تم سے بہت کچھ پوچھنا ہے۔ کہاں ہیں وہ سرداریاں، اور کہاں ہیں وہ گروہ، اور کہاں ہیں وہ جماعتیں، اور کہاں ہیں وہ جتھے، اور کہاں ہیں تمہارے مشکل کشا اور تمہارے معبود جن پہ ناچتے تھے اور ناز کرتے تھے، یہ چھڑا کے لے جائیں گے، یہ بچا لیتے ہیں، ابھی تو ہم نے تم سے بہت کچھ سوال کرنا ہے۔ قالو، تو وہ لوگ یہ کہنے لگے، یا ویلنا، ہائے ہماری شامت، ہائے ہماری کمبختی، انا کنا ظالمین، یقیناً ہم ہی تھے ظالم، ہم نے وقت کے پیغمبر کی بات کو نہ مانا، اس کی دعوت کو تسلیم نہ کیا، اس کے پیغام کا ہم نے انکار کیا اور شرک میں ہم مبتلا رہے، یقیناً ہم ظالم تھے۔ فما زالت تلک دعواہم، یہی بات ان کی زبان پہ رہی، انا کنا ظالمین، انا کنا ظالمین، انا کنا ظالمین، ہم ظالم ہیں، ہم نے ظلم کیا، یہی پکار ان کی زبان پہ رہی، حتی جعلناہم حصیدا، یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر کے رکھ دیا، خامدین، اور بجھے ہوئے انگارے کی طرح کر کے رکھ دیا۔ اگر وہ خوشحالی میں کھیتیوں کی طرح تھے، اگر وہ آسائشوں میں باغوں کی طرح تھے، تو ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر کے رکھ دیا، اور اگر وہ تکبر میں دہتے ہوئے انگارے کی طرح تھے، ہم نے انہیں بجھا کے رکھ دیا، کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہم نے کر دیا اور بجھے ہوئے انگارے کی طرح کر دیا۔ یہ جو اللہ ڈراوا سناتے ہیں اور پچھلی قوموں پہ آنے والے عذاب کو ذکر کرتے ہیں، تو قرآن کے جو مخاطبین ہیں ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ ہمیں اللہ کہنا چاہتے ہیں حق کا انکار نہیں کرنا، صداقتوں سے فرار اختیار نہیں کرنا، میرے اور میرے نبی کے احکام کو مان کے چلنا ہے۔ اگر تم نے اس پہ عمل نہ کیا تو جس طرح وہ پچھتاتے تھے اسی طرح تمہیں بھی پچھتانا ہوگا، اور اس وقت کا پچھتانا تمہارے کسی کام نہیں آئے۔ یہ بنیادی بات ہے صورتوں میں، اگر آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں تو صورت کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ڈراوا جس کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے یا قیامت سے ہوتا ہے، اس ڈراوے سنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کئی طبیعتیں جو ہوتی ہیں یہ ڈر سن کے جلدی مان لیتے ہیں۔ اللہ اپنی بات منوانے کے لیے اور اپنا دعویٰ منوانے کے لیے اور اپنے پیغمبر کا حکم منوانے کے لیے اللہ مختلف صورتوں میں جگہ جگہ ڈراوے سناتے ہیں، جس کو یہاں آیت نمبر 11 سے لے کے 15 تک میں اللہ نے بیان کیا۔ دوسری اصطلاح اور بنیادی چیز جو اللہ مختلف صورتوں میں بیان کرتے ہیں وہ ہے دلائل۔ جب اللہ ایک دعویٰ پیش کرتے ہیں، مثلا میرے سوا الہ کوئی نہیں، اللہ ایک دعویٰ بیان کرتے ہیں میرے سوا عالم غیب کوئی نہیں،
زمین و آسمان کے غیب کو جاننے والا میں ہوں، اور اس دھرتی پر الہ اور معبود اور مسجود اور غائبانہ پکارے سننے والا صرف میں ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اے عیسائیو، حضرت عیسیٰ الہ نہیں، اے یہودیو، حضرت موسیٰ الہ نہیں، اے مشرکین مکہ، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، لات، منات، عزا اور حبل الہ نہیں، فرشتے، نوری، ناری، خاکی الہ بننے کے لائق نہیں۔ کوئی زندہ، کوئی مردہ، کوئی ولی، کوئی فقیر، کوئی نیک آدمی، کوئی عالم الہ بننے کے لائق نہیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ قرآن کا دعویٰ ہے، اسی کے گردا گرد پورا قرآن گھومتا ہے۔ اسی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے ڈراوے سنائے جاتے ہیں، اسی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں، اسی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے مختلف مخالفین کے رویے پر شکوے کیے جاتے ہیں، اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے جو دین کا داعی ہوتا ہے اس کو تسلیاں دی جاتی ہیں قرآن پاک میں۔ تو جب اللہ دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ الہ میں ہوں، معبود میں ہوں، میرے سوا الہ اور معبود کوئی نہیں، تو اللہ اس دعوے کو دھینگا مشتی سے، جبر سے، ڈنڈے کے زور سے نہیں منواتے۔ منوانا چاہے خالق ہے، خلاق عالم ہے، مالک ہے، قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے، العلی ہے، الاعلیٰ ہے، المتعال ہے، اکبر ہے۔ منوانا چاہے ڈنڈے کے زور سے منوا سکتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی اور دروازے پہ جانے لگے اس کو اندھا کر دے، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کا سجدہ کرنا چاہے وہی مار دے، اٹھ نہ سکے وہ بندہ، ٹانگ توڑ دے، کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں جبری ایمان مقصود نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر نہیں ہے، دین کے اندر اکراہ نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں ذرا رکھیے گا۔ یہ جو آیت ہے اور عام لوگ اس کو پڑھتے رہتے ہیں، دین میں جبر نہیں، دین میں اکراہ نہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کوئی نماز نہ پڑھے تو جبر نہیں، زکوٰۃ نہ دے اسلامی حکومت کی طرف سے جبر نہیں، پردہ نہ کرے جبر نہیں۔ یہ مفہوم نہیں ہے اس کا، یہ تو آیت کو خراج پہ چڑھانا ہے اور اپنا مفہوم اس سے ثابت کرنا ہے۔ یہاں مطلب ہے کسی کافر کو ایمان قبول کرنے کے لیے اس کافر پہ کوئی جبر نہیں، یہ مفہوم ہے اس آیت کا کہ آپ تلوار اس کے سر پہ رکھ کے کہیں پڑھ کلمہ ورنہ تیری گردن کاٹ دیتے ہیں، نہیں جبر، آپ جبرن کلمہ نہیں پڑھوا سکتے، جبرن کسی کو ایمان قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر نہیں ہے، لیکن جو آدمی کلمہ پڑھنے کے بعد اس دائرے کے اندر آیا ہے جو دائرہ شریعت اسلامی نے کھینچ دیا ہے، اس نے اقرار کیا ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس نے اقرار کیا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے، اس نے اقرار کیا ہے رمضان کے روزے فرض ہیں، اس نے اقرار کی ہے حج بیت اللہ فرض ہے، اس نے اقرار کی ہے شراب حرام ہے، سود و حرام ہے۔ یہ اقرار کرنے کے بعد جو آدمی دائرہ اسلام کے اندر آئے پھر شریعت کے احکام پہ عمل نہ کرے تو وقت کی اسلامی حکومت اس پر کیا کرے گی؟ جبر کرے گی، اسے کہے گی پڑھو نماز، دو زکوٰۃ۔ آپ کہیں گے دلیل، میں دلیل میں اس شخصیت کو پیش کر دوں گا
جو شخصیت صرف اس امت کی سردار نہیں ہے، ساری امتوں کی سردار ہے، سیدنا صدیق اکبر۔ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا لوگوں نے، نبی پاک کے انتقال کے بعد زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے، کافروں سے لیتے ہو تو ٹیکس نام رکھتے ہو، ہم سے لیتے ہو تو زکوٰۃ نام رکھتے ہو، نہیں دیں گے زکوٰۃ۔ اس وقت منکرین ختم نبوت اٹھے ہوئے تھے، بڑا چرچا تھا مسیلمہ کذاب کا، اسود انسی کا، وہ ایک الگ فتنہ کھڑا ہو گیا تھا۔ انتقال نبی سے پہلے ایک فوج حضرت اسامہ کی قیادت میں بھیجی جا رہی تھی، ایک فوج ادھر جا رہی ہے، غزوہ موتا جہاں ہوا تھا اس طرف جا رہی ہے، منکرین ختم نبوت الگ سے کھڑے ہیں، ایک اپنوں میں سے ایک فتنہ کھڑا ہو گیا، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ صحابہ نے حضرت ابو بکر کو سمجھایا، حضرت عمر کو نمائندہ بنا کے بھیجا، پہلے منکرین ختم نبوت سے ٹکر لیں، پھر ان کا بھی علاج کریں گے۔ کلمہ تو پڑھتے ہیں نا، ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں نا، صرف زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، پہلے ان کا کلا کما کر لیں، پھر ان سے نپٹ لیں گے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، جو آدمی میرے نبی کے زمانے میں زکوٰۃ کے اندر اونٹ کی ایک رسی دیا کرتا تھا، آج وہ انکار کرے گا تو ابو بکر اس کے خلاف اکیلا جہاد کرے گا۔ اور بعض روایتوں میں آیا ابو بکر اٹھ کے دروازے کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے، تم نہیں آتے ہو تو نہ آؤ۔ اور حضرت عمر سے کہا، تم جاہلیت کے زمانے میں تو بڑا سخت بنا کرتا تھا، اسلام آیا ہے تو بڑا نرم ہو گئے کہ ان کو نہ چھیڑا جائے۔ اگر جنگل کے درندے میری بیٹی فاطمہ کا دوپٹہ نوچ کے لے جائیں، میں تب بھی منکرین زکوٰۃ جو انکار کر رہے ہیں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اسلام قبول کر کے، ایمان کا دعویٰ کر کے، ارکان اسلام کو مان کے، جو آدمی ارکان اسلام کو پورا نہیں کرتا تو وقت کی جو اسلامی حکومت ہوتی ہے اس کو یہ اختیار ہے کہ اسلام کے احکام پہ عمل کروانے کے لیے مسلمانوں پہ کیا کرے؟ جبر کرے۔ ایمان قبول کرنے میں جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین کا یہ معنی ہے۔ یہ معنی کہاں سے؟ اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے، پردہ کرو کرو، نہ کرو نہ کرو، سود کھاؤ کھاؤ، نہ کھاؤ نہ کھاؤ، رشوت کا کاروبار کرو نہ کرو نہ کرو، عورتیں نیم برہنہ لباس میں پھرتی رہیں، نہ جی نہیں سختی نہیں کرنی ہے، کیوں؟ لا اکراہ فی الدین، جنگی ہے تو آٹے ہتھا چڑھی، اس کا یہ مفہوم ہے لا اکراہ فی الدین کا۔ لا اکراہ فی الدین کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان قبول کرنے کے لیے کسی کافر پہ جبر نہیں کرنا، تلوار کے زور سے کلمہ نہیں پڑھوانا۔ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا وہ نماز پڑھے نا، زکوٰۃ دے نا، حج کرے نا، روزے رکھے نا، سحری افطاری کا لحاظ کرے نا، اور شریعت کے جو احکامات ہیں ان پہ یہ لوگ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دعوے کو جب منواتے ہیں جبر سے نہیں منواتے، زور سے نہیں منواتے، ڈنڈے کے زور سے نہیں منواتے، مانو ورنہ تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، مانو ورنہ تمہیں اندھا کر دوں گا، مانو ورنہ تمہارا شعور، عقل اور دماغ تم سے چھین لوں گا۔ نہ، قرآن پاک کو دیکھیے، خاص کر کے مکی سورتوں کو پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دعوے کو منوانے کے لیے دلائل کی بارش برساتے ہیں۔ اللہ دلائل دیتے ہیں، میری یہ دلیل دیکھ، میری یہ دلیل دیکھ، میری یہ دلیل دیکھ، اس دلیل کی وجہ سے تو مان کے میرے سوا الہ کوئی نہیں، اس دلیل کی وجہ سے مان کہ میرے سوا الہ کوئی نہیں۔ تو وہ دلائل جو اللہ مختلف صورتوں میں پیش کرتے ہیں ان میں سے اکثر دلائل کا تعلق جو ہوتا ہے وہ انسان کی عقل سے ہوتا ہے، عقل سے، شعور سے، فہم سے، سمجھ سے۔ اللہ عقلی دلائل پیش کرتے ہیں تاکہ عالم بھی سمجھیں،
جاہل بھی سمجھیں، زیادہ پڑھے لکھے بھی سمجھیں، کم پڑھے لکھے بھی سمجھیں، دیہاتی بھی سمجھیں، شہری بھی سمجھیں، سارے لوگ اس کو سمجھ جائیں۔ اللہ عقلی دلائل پیش کرتے ہیں اپنے مدعا پہ۔ میں آپ کو ایک جگہ دکھاؤں، اس سے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ذرا آئیے صفحہ نمبر 5 پہ، آیت نمبر ہے 21، بالکل آخری آیت ہے جی 5ویں صفحے کی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے، یہ کیا ہے؟ دعویٰ۔ یہ اللہ نے کیا کیا؟ عبادت صرف میری ہوگی، لا عیسیٰ ولا مریم ولا ابراہیم ولا اسماعیل۔ عبادت حضرت عیسیٰ کی نہیں ہوگی، عبادت حضرت مریم کی نہیں کرنی، عبادت حضرت ابراہیم کی نہیں کرنی، عبادت جبریل امین کی نہیں کرنی، عبادت کسی زندے کی، کسی مردے کی نہیں کرنی۔ اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ عبادت کے لائق صرف میں ہوں، معبود صرف میں ہوں، الہ صرف میں ہوں۔ مولا تیری عبادت کریں، حضرت عیسیٰ کی نہ کریں، تیری عبادت کریں، حضرت عزیر کی نہ کریں، تیری عبادت کریں، حضرت موسیٰ کی نہ کریں، تیری عبادت کریں، حضرت ابراہیم کی نہ کریں، تیری عبادت کریں، جبریل امین کی نہ کریں۔ کیوں؟ اس کی کوئی دلیل، اس کی کوئی برہان، اس کی کوئی وجہ، اس کی کوئی علت۔ اللہ نے فرمایا الذی خلقکم، اس لیے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کیا ہوگی؟ دلیل۔ اور دلیل بھی کون سی؟ عقلی۔ ہر بندہ سمجھ رہا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ میرا پیدا کرنے والا، مجھے بنانے والا، ماں کے پیٹ میں تصویریں کشی کرنے والا، وہاں روح پھونکنے والا، میرے نین نقشے بنانے والا، اور مجھے وہاں خوراک پہنچانے والا، ماں کے پیٹ سے باہر لانے والا۔ ہر بندہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کام کس کا ہے؟ حضرت عیسیٰ کا نہیں، مائی مریم کا نہیں، حضرت ابراہیم کا نہیں، حضرت اسماعیل کا نہیں، جبریل کا نہیں، جنات کا نہیں، انسانوں کا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس دھرتی پر عبادت ہوگی تو صرف میری ہوگی، الہ ہوں تو صرف میں ہوں، معبود ہوں تو صرف میں ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ الذی خلقکم، اس لیے کہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ پھر جب اللہ دلائل دیتے ہیں نا تو اللہ پھر چھوڑ دے بھی نہیں، خدا کی قسم پھر اللہ بارش برسا دیتے ہیں دلائل کی۔ اللہ فرماتے ہیں والذین من قبلکم، صرف تمہیں پیدا نہیں کیا، جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کو بھی میں نے پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ نے اپنی دلیل کو آگے بڑھایا، تمہارا پیدا کرنے والا بھی میں ہوں، تمہیں نیز سے ہست کرنے والا، نابود سے بود کرنے والا، اور عدم سے وجود میں لانے والا میں ہوں۔ والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا پیدا کرنے والا بھی میں ہوں۔ یہاں میں ایک معنی کرنا چاہتا ہوں جو معنی کیا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے، جو ہماری جماعت کے شیخ ہیں اور جن کی طرز پہ پورے ملک میں ہماری جماعت کے علماء شعبان رمضان میں انشاءاللہ دورہ تفسیر کی بہاریں لگائیں گے۔ انشاءاللہ جگہ جگہ پہ یہ دورہ تفسیر ہوں گے، یہ انہی کی طرز پہ پڑھایا جائے گا۔ ذرا ان کی طرز کی ایک جھلک سنیے گا۔ یہ من قبلکم کون ہے؟ مفسرین کہتے ہیں من قبلکم سے مراد ہے تمہارے باپ دادا، اوپر والی نسل۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں تمہیں بھی میں نے پیدا کیا، تیرے باپ کو بھی میں نے پیدا کیا، تجھے بھی میں نے پیدا کیا، تیری ماں کو بھی میں نے پیدا کیا، تجھے بھی میں نے پیدا کیا، تیرے دادا کو بھی میں نے پیدا کیا، تیری دادی، نانا، نانی، اوپر والی جتنی نسل ہے تیری، من قبلکم، ان سب کو میں نے پیدا کیا، لہذا عبادت کرو تو صرف میری کرو۔ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے
من قبلکم سے کیا مراد لیا؟ مزہ ہی آ گیا۔ اللہ کہتی ہیں عبادت میری کرو، اعبدوا ربکم، عبادت صرف میری کرو، حضرت عیسیٰ کی نہیں۔ عبادت میری کرو، حضرت ابراہیم کی نہیں۔ عبادت میری کرو، حضرت موسیٰ کی نہیں۔ عبادت میری کرو، حضرت عیسیٰ کی نہیں۔ عبادت میری کرو، لات منات کی نہیں۔ کیوں میرے اللہ؟ کوئی دلیل؟ اللہ نے فرمایا دلیل یہ ہے الذی خلقکم، تمہیں بھی میں نے پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور میرے سوا جن جن کی عبادتیں تم کر رہے ہو ان کو بھی تو میں نے پیدا کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو بھی میں نے پیدا کیا ہے۔ تمہارے جو معبود جو تم نے بنا رکھے ہیں، الہ اور مشکل کشا جو تم نے میرے مقابلے میں ٹھہرا رکھے ہیں، ان کو بھی میں نے پیدا کیا ہے لعلکم تتقون۔ دلیل ختم ہو گئی؟ نہ، اللہ نے دلیل کا سلسلہ آیت نمبر 22 میں بھی جاری رکھا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اپنی پیدائش کو دیکھ مجھے الہ مان، اپنی پیدائش کو دیکھ مجھے معبود مان، آباء و اجداد کی پیدائش کو دیکھ مجھے معبود مان، اپنے سے پہلوں کی پیدائش کو دیکھ مجھے معبود مان۔ اور آیت نمبر 21 میں کہتے ہیں او میرے بندے، اگر تجھے اپنی اور اپنے آباء و اجداد کی پیدائش کو دیکھ کے بھی میری الوہیت کی سمجھ نہیں آتی، الذی جعل لکم الارض فراشا، ذرا اپنے پاؤں کے نیچے بچھی ہوئی زمین تو دیکھ، اس کو فرش کس نے بنایا ہے؟ جس ذات نے زمین کو فرش بنایا ہے، معبود بھی وہی ہے، الہ بھی وہی ہے۔ جب پاؤں کے نیچے دکھا لیا تو پھر فرمایا والسماء بنا، اگر نیچے دیکھ کے بھی میری معبودیت کی سمجھ نہیں آئی تو اپنے سر کے اوپر اس تنے ہوئے آسمان کو دیکھ، یہ کس نے تان دیا ہے بغیر ستونوں کے؟ زمین بھی میری ہے، آسمان کا بنانے والا بھی میں ہوں۔ دلیل ختم ہو گئی؟ فرمایا نہیں، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، میں نے تجھے اپنی پیدائش کا بتایا، آباء و اجداد کی پیدائش کا بتایا، پھر تجھے زمین دکھائی، پھر تجھے آسمان دکھایا۔ اگر اس کو دیکھ کے بھی تجھے سمجھ نہیں آتی تو زمین و آسمان کے اندر یہ پہاڑوں جیسے اٹھنے والے بادل تو دیکھ۔ انزل من السماء ماء، جس نے بادلوں سے پانی کو برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس پانی کے ذریعے مختلف قسم کے میوے، مختلف قسم کے پھل، مختلف قسم کے فروٹ، اس نے ایک ہی پانی سے جن کا رنگ بھی الگ ہے، جن کا ذائقہ بھی الگ ہے، جن کا حجم بھی الگ ہے، اس نے نکالے۔ آگے اللہ کہتے ہیں فلا تجعلوا للہ اندادا، یہ فعل نتیجے کی ہے، ثمر کی ہے، ثمرے کی ہے۔ مولا تیری ساری دلیل کا نتیجہ کیا نکلا؟ ساری دلیل کا ثمرہ کیا نکلا؟ اللہ نے فرمایا میری دلیل کا نتیجہ یہ ہے لا تجعلوا للہ اندادا، میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنایا کرو، میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنایا کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میرا شریک کوئی نہیں، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ سب کچھ پیدا کرنے والا ہے تو کون ہے؟ اللہ۔ اس کو کون سی دلیل کہیں گے؟ عقلی۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے دعوے کو ثابت کرتے ہیں تو اللہ دلائل کا سہارا لیتے ہیں، دلائل بیان کرتے ہیں۔ ان میں اللہ زیادہ تر جو دلائل بیان کرتے ہیں ان کا تعلق انسان کی عقل کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ ناظر قرآن تو پڑھتے رہتے ہیں، ناظرہ قرآن پڑھا کرو تو ان آیتوں کو دیکھا کرو، جہاں سما ہے، ارض ہے، جبال ہے، لیل ہے، نہار ہے، بحر ہے، بر ہے، یہ تو سمجھتے نہیں سارا رات دن، سمندر، خشکی، زمین، آسمان، بادل، ماں، پانی پڑھا کرو، تمہیں خود محسوس ہوتا چلا جائے گا کہ اللہ عقلی دلائل دے رہے ہیں۔ اس سے اگلی پچھلی کسی آیت کو دیکھا کرو، اس میں اللہ اپنی الوہیت کا ذکر کر رہے ہیں، اپنی الوہیت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ ان دلائل کو بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 19 میں
دلیل عقلی کو بیان کیا سورت انبیاء میں۔ اللہ کہتے ہیں وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جتنے لوگ اور جتنی چیزیں آسمانوں میں اور جتنی چیزیں زمین میں ہیں، سب کی سب میری ملکیت ہیں۔ میں مالک ہوں، سب مملوک ہیں۔ میں مالک ہوں، سب غلام ہیں۔ میں آقا ہوں، سب نوکر ہیں۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کی تمام چیز میری ہے، میرے ملک میں ہے۔ باقی رہ گئے فرشتے، جن کو مشرکین مکہ اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ ہم انشاءاللہ 23ویں سپارے میں پہنچیں گے، اللہ ہمیں لے جائے وہاں تک، اللہ صحت کے ساتھ وہاں تک لے جائے تو سورۃ صافات میں ہم پڑھیں گے کہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو خود مشرکین مکہ کا ایک قبیلہ جو تھا وہ بیٹیوں کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، ان کے رنگ اتر جاتے تھے، بیٹے کی خوشخبری ملتی خوشی سے پھولا نہیں سماتا تھا، لڑکی کی خوشخبری ملتی تو منہ چھپاتے پھرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دانت کھٹے کر دیے، جواب دیا اللہ نے، جب انہوں نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ نے جواب میں فرمایا واہ تہاڈا انصاف، اپنے واسطے پتر تے میرے واسطے دھیاں، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، جب میری باری آئی تو فرشتوں کو میری بیٹیاں بنا دیا۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب اللہ نے دیا اور فرشتوں کو میری بیٹیاں کہنے والوں، بتاؤ جب میں فرشتوں کو بنا رہا تھا تم وہاں موجود تھے؟ ویکھتے پیسہ ہو بھئی یہ نر نے کہ مادہ نے؟ یہ دوسرا جواب اللہ نے قرآن پاک میں دیا۔ فرشتوں کو مشرکین مکہ اللہ کی بیٹیاں اس نظریے سے کہا کرتے تھے۔ غور کیجئے، تھوڑی سی جو نئے بندے آئے، میرے جو سننے والے ہیں وہ میرے اشارے سمجھ جاتے ہیں اللہ کے فضل سے، ہمیں 10-12 سال ہو گئے درس دیتے ہوئے، وہ میرے مزاج سے واقف ہو گئے۔ نئے بندے جو آنے والے ہیں وہ ذرا غور سے سنیں۔ مشرکین مکہ اللہ کو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں اس نظریے سے کہا کرتے تھے کہ جس طرح باپ اپنی بیٹی کی بات نہیں موڑتا، بیٹی جو مانگے وہ مہیا کرتا ہے، کہتا ہے چند دیہڑے دی مہمان ہے، پھر ایک پرایا دھن نے، چلو یہ فرمائش کر رہی ہے زیور کی، کپڑے کی، اس کو مہیا کرنا چاہیے، شریف والد۔ ورنہ تو آپ نے دیکھا کراچی میں 1.5 سال کی اور 9 مہینے کی 2 بیٹیاں اس بندے نے اپنے ہاتھ سے ذبح کر دی۔ کیسے لوگ ہیں؟ یہ بھی کہتے ہیں ہم نبی پاک کے امتی ہیں، انا للہ انا الیہ راجعون۔ 9 ماہ کی بیٹی، 1.5 سال کی بیٹی اپنے ہاتھ سے گھر میں ذبح کر دیتا ہے۔ شریف باپ، محبت کرنے والا باپ اپنی بیٹی کی ہر فرمائش پوری کر دیتا ہے۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے جس طرح باپ اپنی بیٹی کی بات نہیں موڑتا، اسی طرح اللہ فرشتوں کی سفارش رد نہیں کرتا۔ ساڈی ملائکہ دے اگے تے ملائکہ دی رب دے اگے ساڈی سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں۔ اس نظریے سے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کی بیٹیوں کی طرح ہیں۔ اللہ نے فرمایا ومن عندہ، اور جو مخلوق میرے پاس رہتی ہے، جس کو تم معبود مانتے ہو، الہ مانتے ہو۔ آج بھی کئی خناس تعویذ لکھتے ہیں تو اس کے چاروں کونوں پہ فرشتوں کی پکار کرتے ہیں، یا جبریلو، یا میکائیلو، یا اسرافیلو، یا اسرائیلو۔ آج بھی ملائکہ کی پکار کئی آدمی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو مخلوق میرے پاس رہتی ہے، ملائکہ،
جن کو تم پکارتے ہو اور کہتے ہو کہ میں ان کی بات کو نہیں موڑتا، ذرا ان کی بات تمہیں سناؤں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ تو میری عبادت سے تکبر نہیں کرتے، میری عبادت میں لگے ہوئے ہیں، میری پکار میں لگے ہوئے ہیں، ولا یستحسرون، اور میری عبادت کرتے 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 کبھی اکتاتے بھی نہیں ہیں۔ جس کو میں نے کہا قیام میں کھڑے ہو جاؤ وہ قیام میں کھڑا ہے، جس کو میں نے کہا رکوع میں کھڑے ہو جاؤ وہ رکوع میں کھڑا ہے، جس کو میں نے کہا سجدے میں چلے جاؤ وہ سجدے میں پڑا ہے، جس کو میں نے کہا دو زانو التحیات میں بیٹھ جاؤ وہ ساری زندگی دو زانو التحیات میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ میرے غلام ہیں، یسبحون اللیل والنہار۔ تم کہتے ہو کہ فرشتے میرے شریک ہیں، فرشتے میرے سانجی ہیں کاموں میں، اور پاگلو فرشتے تو صبح و شام میری تسبیح پڑھتے ہیں، وہ تو صبح و شام کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ کی ذات شریکوں سے پاک ہے۔ یسبحون اللیل والنہار، وہ تسبیح پڑھتے ہیں رات میں اور دن میں، لا یفترون، اور وہ کبھی تھکتے بھی نہیں ہیں، میری عبادت کر کے، میرے سجدے کر کے، میری پکارے کر کے، میرا ذکر کر کے، میرے نام کے وظیفے پڑھ کے، والصافات صفا فالزاجرات زجرا، صفے باندھ کے میرا ذکر کرنے والے اور غلاموں کی طرح کھڑے ہونے والے وہ جو فرشتے ہیں وہ اس حقیقت پہ گواہ ہیں، الہکم الہ واحد۔ یا یہ 23واں سپارہ ہے، سورۃ صافات ہے، وہاں اللہ نے فرشتوں کو گواہ بنایا، صفے باندھ کے کھڑے ہیں غلاموں کی طرح، ذکر کرنے والے ہیں، شیطانوں کو جھڑکنے والے ہیں۔ یہ فرشتے اس بات پہ گواہ ہیں کہ تمہارا معبود ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بھی کیا انداز ہے قرآن پاک میں، اللہ سمجھ عطا کرے قرآن پاک کی اور فہم عطا کرے قرآن پاک کا۔ جب فرشتوں کا ذکر کر لیا اللہ نے، فرشتے معبود بننے کے لائق نہیں ہیں، کیوں؟ وہ تو خود میری عبادت کرتے ہیں، وہ معبود بننے کے لائق نہیں ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں، معبود بننے کے لائق نہیں ہیں، میری تسبیحات پڑھتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں، اکتاتے نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا جڑے تواڈے آسمان والے معبود نے انہاں دی سن لیجے، ہن میں تانوں زمین والے معبوداں دی سناواں۔ اگلی آیت میں اللہ نے ان کا ذکر کیا، امتخذوا آلہۃ من الارض، کیا انہوں نے بنا لیے ہیں معبود من الارض، آسمان والوں کی بات تم نے سن لی کہ وہ عاجز ہیں، آسمان والوں کی بات تم نے سن لی وہ میرے غلام ہیں، آسمان والوں کی بات تم نے سن لی وہ میری تسبیح پڑھتے ہیں، اب رہ گئے زمین والے تمہارے معبود، ہم ینشرون، کیا وہ تمہیں پیدا کر سکتے ہیں؟ وہ دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں؟ یہ بھی میں نہ ہو سکتا ہے۔ کیا وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں؟ ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ مفسرین نے اس کا مفہوم بیان کیا، وہ جو زمین والے تمہارے معبود ہیں، اولیاء اللہ، بزرگان دین، انبیاء کرام، جن کو تم پوجتے ہو اور انہیں الہ اور معبود مانتے ہو، ہم ینشرون، کیا ان میں یہ طاقت ہے کہ تمہیں پیدا کریں؟ ان میں یہ طاقت ہے کہ تمہیں بنا لیں؟ اس کی تائید بھی قرآن پاک، جو معنی ہم کریں گے نا اس کی ہم تائید پیش کریں گے، اس کی تائید قرآن پاک پیش کرتا ہے۔ ذرا آئیے صفحہ نمبر ہے 348، چودواں پارہ ہے، صفحہ نمبر 348، 348، جلدی کیجئے، 348۔ سورت کا نام ہے سورت النحل۔ نحل عربی میں کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ اس سورت میں چونکہ شہد کی مکھی کا اللہ نے تذکرہ کیا،
اس لیے پوری سورت کا نام رکھ دیا سورۃ النحل۔ صفحہ نمبر 348، سورت کا نام ہے سورۃ النحل، آیت نمبر ہے 19۔ سارے مسئلے اس آیت میں حل ہو جائیں گے، ذرا توجہ سے سننی ہے۔ کتاب اللہ ہے اور اللہ چونکہ شہنشاہ ہے، اس کی کلام بھی ساری کلاموں کی شہنشاہ ہے۔ بے شک وہ جو اللہ اکبر ہے تو اس کی کلام بھی ساری کلاموں سے اکبر ہے۔ آیت نمبر 19، والذین یدعون من دون اللہ، اور جن کو وہ پکارتے ہیں، اور جن کو یہ مشرکین پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، یعنی اللہ کو بھی پکار لیا اور انہیں بھی پکار لیا، مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں اور تکلیفوں میں، حاجات میں اور بیماریوں میں، جو لوگ پکارتے ہیں اور جن لوگوں کو یہ مشرکین پکارتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا، لا یخلقون شیئا، وہ نہیں بنا سکتے، شیئا، بیٹا دینا یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ لا یخلقون شیئا، وہ نہیں بنا سکتے کوئی چیز بھی، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ خود بنائے گئے ہیں۔ تو وہاں سورۃ انبیاء جو ہم پڑھ رہے تھے، وہاں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ جو تمہارے زمین والے معبود ہیں، کیا وہ پیدا کر سکتے ہیں؟ کیا وہ بنا سکتے ہیں؟ کیا وہ روح پھونک سکتے ہیں؟ تو یہ آیت اس کی تائید کر رہی ہے، جن جن کو اور جن لوگوں کو، جن جن کو یہ مشرکین پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا، وہ پیدا نہیں کر سکتے کچھ بھی، وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اموات، مردہ ہے، اموات تو ذرا زورا میں نہ کرو، ایمان میں رخصت ہوتا پھر مردہ ہے، ایمان نکل جائے گا۔ اموات، مردہ ہے، وہ مردہ ہیں، غیر احیاء، احیاء میں نہ زندہ، غیر میں نہ نہیں، اموات، مردہ ہے، وہ مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہے۔ میں کہوں اس آیت سے کون مراد ہے تو میرا کیا ہے؟ علماء دیوبند کہیں فلاں مراد ہے تو کیا ہے؟ علماء بریلوی کہیں فلاں مراد ہے تو کیا ہے؟ اس بندے سے پوچھیں جس نے قرآن پاک کا ہندوستان میں سب سے پہلے اردو میں ترجمہ کیا، شاہ عبد القادر محدث دہلوی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا لائق ترین فرزند، ترجمہ بھی کیا اور پھر تفسیر بھی لکھی ہلکی سی حاشیے پہ، جس کا نام ہے موضح القرآن۔ کیا نام ہے؟ موضح القرآن۔ اس آیت پہ حاشیہ نمبر 5 ذرا دیکھیے، شاہ عبد القادر کا حاشیہ دیکھیے ذرا۔ شاہ عبد القادر موضح القرآن میں کیا لکھتے ہیں؟ 5 کا حاشیہ انہوں نے دیا، شاید یہ ان کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ اشاعت التوحید والے زیادتی کرتے ہیں، بت والی آیتاں بزرگاں تے فٹ کر دینے، ان سے تو بت مراد ہے۔ یہ بندیالوی نہیں کہہ رہا، شاہ عبد القادر محدث دہلوی کہہ رہا۔ یہ حاشیہ نمبر 5 پڑھیے، شاید یہ ان کو فرمایا جو مرے بزرگوں کو پوجتے ہیں، ان کو فرمایا اموات، غیر وہ کیا ہیں؟ مردہ ہیں، غیر احیاء،
زندہ نہیں ہے۔ آگے اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ نے بھی کوئی بات چھوڑی نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتی ہے تم کہتے ہو کہ وہ تمہارے حالات سے واقف ہے، تم کہتے ہو کہ وہ عالم الغیب ہے، تم کہتے ہو کہ وہ تمہاری نظر و نیاز کو جانتے ہیں۔ وَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ جنہیں اپنے وجود کا پتہ نہیں ہے، جنہیں اپنے حالات کا پتہ نہیں ہے، انہیں تمہارے حالات کا بھی پتہ نہیں ہے۔ ذرا آیت نمبر 18 پہ چلیے جی، یہ پیچھے چلے جائیے آیت نمبر 18 پہ۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے ما تسرون، جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ کوئی بات چھپا لو اسے بھی میں جانتا ہوں، جو چیز ظاہر کرو اسے بھی میں جانتا ہوں، سب چیزیں پیدا کرنے والا بھی میں ہوں۔ جن کو میرے سوا پکارتے ہو انہوں نے کچھ نہیں بنایا، وہ خود بنائے گئے ہیں، مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ ان کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ تو آیت نمبر 22 میں آ کے کہا الہکم الہ واحد۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ ساری باتیں صحیح ہیں تو پھر میرے دعوے کو تسلیم کرو کہ تمہارا الہ جو ہے الہ واحد، وہ کیا ہے؟ ایک الہ ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نتیجہ نکالنے لگے ہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ، اگر اس زمین و آسمان میں میرے سوا کوئی اور معبود ہوتے، اگر اس زمین و آسمان میں میرے سوا کوئی اور الہ ہوتے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اللہ کے علاوہ زمین و آسمان میں کوئی الہ اور معبود ہوتے، لفسدتا، تو زمین و آسمان کبھی کے درم برم ہو گئے ہوتے، کبھی کے فساد پڑ گئے ہوتے۔ ایک معبود کہتا بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا نہیں برسانی ہے، ایک کہتا اس کی روح قبض کرنی ہے، دوسرا کہتا قبض نہیں کرنی ہے۔ تو پھر زمین و آسمان کا یہ سارا نظام جو ہے برباد ہو جاتا۔ اگر میرے سوا کوئی معبود ہوتا، الہ ہوتے، معبود ہوتے، لفسدتا، تو زمین و آسمان میں کیا ہو جاتے؟ ایک گھر دو بیویوں میں فساد ہو، دو بندے تو خیر ہوئے تو پھر فساد ہویا ہی ہویا۔ ایک مملکت کے دو بادشاہ، ایک تلوار میں، ایک نیام میں دو تلواریں، ایک نیام میں دو تلواریں کیسی ہوں، ایک مملکت کے دو بادشاہ کیسے ہوں، ایک عورت کے دو شوہر کیسے ہوں، ایک بندے کے دو الہ کیسے، معبود کیسے، وہ بھی کھوٹی قسمت کھڑی کرنے والا اور وہ بھی کھوٹی قسمت کھڑی کرنے والا، وہ بھی داتا اور وہ بھی داتا، وہ بھی گنج بخش اور وہ بھی گنج بخش، وہ بھی دستگیر اور وہ بھی دستگیر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر زمین و آسمان میں میرے سوا کوئی اور معبود اور الہ ہوتے، لفسدتا، تو فساد ہو جاتا، نظام زمین و آسمان کا درم برم ہو جاتا۔ لہذا اس کچے گندے نظریے کو چھوڑو اور ہماری بات مانو۔ سبحان اللہ، فسبحان اللہ رب العرش، بس شریکوں سے پاک ہے اللہ جو عرش کا مالک ہے۔ ایک ملک کے اگر دو صدر نہیں ہو سکتے، عرش کے دو مالک کیسے ہو سکتے؟ سبحان اللہ، بس پاک ہے اللہ رب العرش جو عرش کا مالک ہے، اما یصفون، ان شرکیہ باتوں سے جو یہ مشرک بیان کرتے رہتے ہیں۔ اما یصفون کا کیا مطلب؟ وہ باتیں جو یہ مشرک بیان کرتے رہتے ہیں، ان سے اللہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ یہ اللہ نے آسمان والوں کی بات کی، پھر زمین والوں کی بات کی، پھر نتیجہ نکالا۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ آیت نمبر
ام اتخذوا من دونه آلہۃ، نہیں، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، جو کام اللہ کرتا ہے اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ الہ ہونا بھی وہ چاہیے جس کو پوچھنے والا کوئی نہ ہوئے۔ بیٹا دیا ہے کیوں، بیٹی دی ہے کیوں، بدصورت دیا ہے کیوں، نہیں دیا کیوں، بارش زیادہ برسائی ہے کیوں، کم برسائی ہے کیوں، نہیں برسائی ہے کیوں۔ الہ ہوتا ہی وہ ہے جو مرضیوں کا مالک ہو، جو مرضی کرے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ لا یسأل عما یفعل، جو وہ کرتا رہتا ہے اس سے نہیں پوچھا جا سکتا۔ وہم یسألون، اور اس کے سوا جو مخلوق والے ہیں نا، وہ جو کام کرتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے، ان سے سوال ہوتا ہے، یہ کام تم نے ایسے کیوں کیا؟ اور یہ پوچھ، یہ ضروری نہیں ہے کہ بندے پوچھیں۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں ایک بات کہوں، جو ہمارے سننے والے ہیں وہ تو انشاءاللہ فوراً سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک سے کوئی بندہ کیوں کے ساتھ سوال نہیں کر سکتا۔ مولوی بات کرے، پیر بات کرے، امام بات کرے، فقیہ بات کرے، مفسر بات کرے، محدث بات کرے، خطیب بات کرے، اس سے پوچھنا ہے مولوی جی ان کیوں، پیر صاحب ایسے کیوں، امام صاحب ایسے کیوں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یوں کرنا ہے، اس کی کوئی دلیل پوچھنا ہے کیوں۔ لیکن یہ اتھارٹی اور یہ منصب اور یہ پوزیشن نبی پاک کی ہے کہ بندوں میں سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، نہیں پوچھ سکتا یا رسول اللہ یہ کام کیوں، ایسا کیوں، لیکن عرش والا پوچھ سکتے ہیں، یا ایھا النبیو لما تحرمو، یا ایھا النبیو لما تحرمو ما احل اللہ لک، اس شہد کو میں نے آپ کے لیے حلال کیا تھا، ذرا محنت دس نہ اس کو حرام کیوں کیتا ہی۔ لیما کا معنی کیا ہے؟ کیوں؟ جس چیز کو میں نے حلال کیا آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے، لیما تحرمو، آپ نے اس شہد کو حرام کیوں کیا؟ مولا میں قسم چک لئیے، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر قسم دا کفارہ دے دے، شہد تے پینا پائے گا، اس لیے کہ یہ میں نے حلال کیا ہے۔ تو کون پوچھ سکتا ہے؟ اللہ۔ غزوہ تبوک ہے، بڑا مشکل غزوہ ہے، ریتلا علاقہ ہے، ریگستان کا علاقہ ہے، گرمیوں کا موسم ہے، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، تو منافق جو تھے نا وہ جانا نہیں چاہتے تھے، اور مومنوں کا تو اندر خالص ہے۔ ایک منافق آتا، وہ کہتا میری بیوی بیمار ہے جی، میں نے چھٹی دو، آپ نے فرمایا چل تو جا۔ دوسرا آتا، وہ کہتا میری ماں بیمار ہے جی، میں نے بھی چھٹی دو، آپ کہتے چل تو بھی جا۔ تیسرا آ جاتا، وہ کہتا جی بڑی مجبوری ہے جی، گھر بندہ کوئی نہیں میرے سوا، آپ نے فرمایا چل جا۔ اللہ جب آپ نے چھٹیاں دینی شروع کر دی، تو بھی جا، تو بھی جا، تو بھی جا، تو بھی جا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے پوچھا، میرے پیغمبر اگر آپ چھٹی نہ دیتے، انہ جانا پھر بھی کوئی نہیں سی، انہوں نے نہیں جانا تھا، اب ان کی منافقت پہ پڑ گیا ہے پڑتا، یہ کہتے ہیں ایسا چھٹی لے کے آئے ہیں، ایسا نبی پاک کو چھٹی لے کے آئے ہیں، اگر آپ چھٹی نہ دیتے نا، انہوں نے جانا نہیں تھا، اف اللہ عنکا لما اذنت لہم، آپ نے ان کو چھٹی کیوں دی؟ کس نے پوچھا؟ لیکن پوچھنے کا ذرا انداز دیکھیں، مزہ ہی آ گیا۔ اللہ کا اور اللہ کے نبی کا جو تعلق ہے، پیار ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، عشق ہے، ذرا ان آیتوں میں اس عشق کو، محبت کو، پیار کو دیکھیے۔ کہنا یوں چاہیے تھا، لما اذنت لہم،
اف اللہ عنکا، آپ نے ان کو چھٹی کیوں دی؟ میں نے آپ کو معاف کر دیا، میں نے اتنا تے دسو چھٹی کیوں دیتی ہے؟ پہلے معافی کا اعلان کیا، پھر اللہ نے پوچھا لیما اذنت لہم، میرے پیغمبر آپ نے ان کو چھٹی کیوں دی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جو کام کرتا رہوں مجھ سے نہیں پوچھا جا سکتا، اور میرے سوا جتنی مخلوق ہے وہ کوئی کام کرے گی تو ان سے پوچھا۔ ہمارا دورہ تفسیر 25 جولائی کو شروع ہو رہا ہے جی،